جب سے میں نے اوتھ لیا ہے چیف منسٹر کا، میرے خیال میں میرا سب سے بڑا چیلنج، ویسے تو چیلنجز اگر آپ نے کام کرنا ہو تو چیلنجز ہر روز ایک نیا چیلنج ہوتا ہے۔ ابھی آج میں پروونشل ایپکس کمیٹی کی میٹنگ سے آ رہی ہوں، جو ہمارے بارڈرز کے ایریاز ہیں، جو کے پی کے سے ملتے ہیں یا جو ٹرائی بارڈر ایریاز ہیں، ان سب پہ ایک بہت تھریٹ ہے، وہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے۔ تو وہ ایک 3.5-4 گھنٹے کی میٹنگ تھی، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن ایک وہ واحد چیلنج ہے جس سے مجھے کبھی کبھی رات کو نیند نہیں آتی، اور وہ یہ ہے کہ پنجاب کے جو 14-15 کروڑ عوام ہیں، میں 14-15 کروڑ اس لیے کہتی ہوں کہ 12 سے 13 کروڑ کے درمیان پنجاب کی اپنی آبادی ہے، اپنے پنجابی ہیں، کچھ ایسے بھی ہمارے دوسرے صوبوں سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، ایون افغانستان سے ہمارے یہاں پر سیٹلرز ہیں جو ایک بہتر لائف کی تلاش میں، ایک بہتر لائیولی ہوڈ کی تلاش میں، بہتر زندگی کی تلاش میں پنجاب آتے ہیں۔ ہمارے دل کے دروازے ان سب کے لیے کھلے ہیں، لیکن ایک چیز جو مجھے بہت سلیپ لیس نائٹس دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو صحت کی سہولیات ہیں، وہ جس طرح سے عوام کو کوالٹی ملنی چاہیے تھی، ان کی ایکسیس ہونی چاہیے تھی، اس پہ میں 100% خوش نہیں۔ اور یہ بات کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، پاپولیشن اتنی بڑی ہے، ریسورسز چھوٹے ہو گئے ہیں، ہسپتال کم ہو گئے ہیں۔ تو ابھی خواجہ عمران نذیر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ میری سپیڈ میچ نہیں کر سکتے۔ خواجہ عمران نذیر صاحب، میں سب سے خوش ہوں گی جس دن مجھے یہ لگے گا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ سپیڈ میچ کیے، بلکہ آپ سپیڈ میں آپ نے مجھے بیٹ کر دی، کیونکہ آپ کے سپیڈ میں، آپ کے اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کے آگے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولیات جو ہیں وہ ملنے لگی ہیں۔ لیکن اس پرٹیکولر ایشو پہ جو ہم 150 BHUs کو مریم نواز کلینکس میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ کو خواجہ عمران نذیر صاحب، آپ کی ٹیم کو، نادیہ، آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں، شاباش بھی کرنا چاہتی ہوں، اور آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کو ویل ڈن، کیونکہ چیلنجز ہیوج ہیں، پاپولیشن بڑی ہے۔ میں نے جب ٹیک اوور کیا تو شہباز شریف صاحب کے دور میں جو دوائیاں ہاسپٹلز میں لوگوں کو فری ملتی تھیں، وہ دوائیاں، ادویات جو ہیں وہ 90% سے 30% پہ آ گئی تھیں۔ لوگوں کو فری دوائی بند کر دی تھی پچھلے دور میں، اور بہت ڈھٹائی سے اعلان ہوتا تھا کہ اب ہم فری دوائیاں جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ کینسر کا فری علاج ہم نے، کینسر کے پیشنٹس، ہمیں یاد ہے 2020 میں 19 میں کینسر کے پیشنٹ سڑکوں پہ آ گئے تھے کیونکہ ان کا فری علاج ختم کر دیا تھا۔ تو نہ صرف اس کو، شہباز شریف صاحب کی روایت کو ہم نے زندہ کیا، ریوائیو کیا، بلکہ اب الحمدللہ کتنی ہے میڈیسن ڈیلیوری آپ کی، کیا پرسنٹیج ہے اس وقت؟ نہیں، جو آپ ہاسپٹلز میں دیتے پرسنٹیج کتنی؟ جی انشاءاللہ تقریباً 90% ہماری اب ہاسپٹلز میں بھی فری میڈیسنز ہے۔ اور جب میں ہاسپٹل کے دورے پہ جاتی ہوں، میں ایک پیشنٹ جس سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے، میں خود رک کے لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو کوئی دوائی باہر سے تو نہیں لانی پڑی، دوائی کے لیے کوئی پیسے تو نہیں دینے پڑے، یا کوئی ٹیسٹ آپ کے باہر سے تو نہیں ہوئے۔ تو میں خود ان چیزوں پہ بہت نظر رکھتی ہوں۔ لیکن پھر بھی ہمارا ایک نیشنل ورک ایتھک، اتنی پرابلم ہے ہمیں کہ ہم اپنا کوئی کام بھی خدمت سمجھ کے نہیں کرتے، ذمہ داری سمجھ کے نہیں کرتے، فرض سمجھ کے نہیں کرتے، بس کوشش کرتے ہیں کہ 8 سے 2 اگر ہمارے ڈیوٹی ٹائمنگز ہیں تو وہ ہم موبائل پہ بیٹھے رہیں یا کچھ بھی کرتے رہیں، ہم وہ گزار کے گھر چلے جائیں۔ اور جو ہیلتھ سے وابستہ افراد ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، وہ نرسز ہوں، چاہے وہ پیرامیڈکس ہوں، یا وہ کوئی بھی ہو، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی زندگی میں سوائے خدمت کے اب اور کوئی کام نہیں ہے۔ دوائیاں چوری ہوتی ہیں، یہاں تک کہ انسولن چوری ہوئی، کوئی 1.5-2-2.5 کروڑ روپے کی انسولن تھی، وہ چوری، میں سمجھ نہیں سکتی۔ چائنا میں گئی، میں ان سے میں نے ان کو کہا میں نے آپ کا ہاسپٹل وزٹ کرنا ہے، تو میں نے ان کا جب ہاسپٹل وزٹ کیا، ان کی ٹیم نے وزٹ کے بعد مجھے ایک بریفنگ دی، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو دوائی اگر آپ کی چوری ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ان کو میری بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان کے ادھر دوائی چوری نہیں ہوتی۔ تو مجھے اتنا خوشی بھی ہوئی کہ وہ انہوں نے ایک
इंसानियत का भी मेयार अचीव किया है। अफसोस भी हुआ कि हमारे मुल्क में दवाई भी चोरी होती है गरीब की, और उसको पैसे बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में ये कहा जाता है कि बाहर जाओ और टेस्ट करा लो, और बाहर की जो फार्मेसीज़ होती हैं या जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं उनके साथ डील की होती। बल्कि यहाँ तक शुरू में मैं जब यहाँ आई तो मुझे पता चला कि सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई है, और जो सिक्योरिटी के पर्सनल हॉस्पिटल में डिप्यूटेड हैं वो पेशेंट से उनकी हॉस्पिटल में एंट्री के पैसे लेते हैं। तो ये तो कई दफ़ा नाकाबिले फ़हम बातें हैं, जिससे मुझे ऑनेस्टली मैं कभी कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकती कि ये प्रॉब्लम्स हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं और इतनी कैलेसनेस है, इतना हार्टलेसनेस है। तो मैंने अब लाहौर के 2-3 हॉस्पिटल्स में, बल्कि 3 हॉस्पिटल्स में मैंने पायलट किया है। मैंने अपने ऑफिसर्स लगाए हैं हर हॉस्पिटल में, मेयो हॉस्पिटल में, और मैंने लगाया सर्विसेज हॉस्पिटल में। मैंने वहाँ उनको अपने आईज़ एंड ईयर्स बना के भेजा है, और हर हॉस्पिटल में मैंने इनको कहा है कि रिसेप्शन पे हेल्प डेस्क कायम करें, ताकि एक पेशेंट जब अंदर आता है हॉस्पिटल के, तो एक पेशेंट जो डिज़र्विंग पेशेंट है उसको नहीं इतनी समझ इन चीज़ों की कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है, तो उनको गाइड करने के लिए एक हेल्प डेस्क होना चाहिए। जो वहाँ पर जाएं लोग तो उनको पता चले कि अगर हमने ऑर्थोपीडिक्स में जाना है तो वहाँ पर वो रास्ता किस तरफ है, गायनेकोलॉजी के लिए जाना है तो कहाँ उनको कोई गाइड करने वाला हो। तो